حضرات پھر آخری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو اگر تم مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو مدد طلب کرنے کے لیے دو راستے ہیں. ایک ہے سچی بات کو جاننے کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جانا، صبر بالصبر، اور دوسری بات کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد پکارنا اور اس کی مدد کو بلانا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہم کام ایسا نہیں کیا کہ جس کے آغاز میں باقاعدہ نماز کا اہتمام نہ کیا گیا ہو. حتیٰ کہ لشکر کشی کرتے ہوئے بھی باقاعدہ میدان جنگ میں جا کے صف بنا لی اور جنگ کے آغاز سے پہلے باقاعدہ نماز ادا کی گئی. اس لیے کہ ہم ایمان والوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی انسان ڈرتا ہی رہتا ہے. ایٹمی توانائی کی بات تو ہمارا سینہ پھول جانا چاہیے تھا، ہمارا سر بلند ہو جانا چاہیے، ہماری قوت میں اضافہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم نے اللہ پر بھروسہ ابھی تک نہیں مکمل کیا، اس وجہ سے اس اسلحے کے باوجود بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو چھپانے کے حوالے سے پریشان ہو رہے ہیں اور اس کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے پریشان ہو رہے ہیں. تو ایسی رائفل اور ایسے اسلحے کا کیا فائدہ کہ جو خود انسان کے لیے وبال جان بن جائے. وہ وبال جان رہے گی جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کریں گے، جب تک ہم دوسروں کے سامنے جھکتے رہیں گے. تو علامہ کے کہنے کے مطابق تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تو جو فتویٰ ہے قاضی کا، وہ قاضی جو کہ تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا تو ازل سے یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی کمزوری دکھائے گا وہ مر جائے گا، جو قوت دکھائے گا جینے کا حق صرف اور صرف اسی کو میسر آئے گا. اس لیے اگر قوت کا اظہار کرنا ہے تو اپنے مسلمانوں پر قوت کا اظہار کرنے کے بجائے دشمن پر قوت کا اظہار کیا جائے، اس کے سامنے اپنے سینے کو مضبوط کر کے پیش کیا جائے اور اس کے سامنے ڈٹنے کا اظہار کیا جائے کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم اپنی عزت، اپنی قوم کی حمیت، اس کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. جب تک یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک عزت نہیں میسر آئے گی اور دولت بھی میسر نہیں آئے گی. یہ بھی عجب بات ہے کہ گزشتہ 63 سال سے ہمیں باہر سے جو امداد ملتی ہے اس کا 70% باہر ہی رہ جاتا ہے اور 30% بمشکل جو یہاں تک پہنچتا ہے وہ بھی انہی لوگوں کے درمیان میں باہم تقسیم ہو جاتا ہے اور اس کا بہت ہی معمولی سا حصہ وہ ہمارے اس ملک پاکستان کے مختلف ترقی والے کاموں میں صرف ہوتا ہے. یہ محض ایک فریب اور محض ایک دھوکہ ہے جس میں مستقل طور پر ہم مبتلا ہیں. اللہ سے مدد طلب کرنے کے دو طریقے ہیں، اللہ نے خود بتا دیے. ایک سچی بات کو جاننے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، اس پر ثابت قدم ہو جانا، اس پر اپنی آواز کو اور اپنے عمل کو اور اپنے کردار کو پختہ کر لینا. اور دوسرا نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اس کے ساتھ پکا سچا وعدہ کرنا کہ اللہ واقعی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے مدد نہیں طلب کر رہے. اگر ہم واقعی اللہ سے مدد کرنے کا ارادہ کر لیں تو پاکستان میں ایسے 10-20 افراد بھی موجود ایسے ہیں، صرف 10-20 افراد ایسے ہیں جو پورے پاکستان کا قرض اتار سکتے ہیں. ان کے پاس اتنی دولت ہے لیکن وہ دولت پاکستان کے اندر نہیں ہے، وہ پاکستان کے باہر دشمنوں کے قبضے میں موجود ہے. لیکن ارادہ کریں، ہمت کریں، اللہ سے واقعی مدد طلب کرنے کی وہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر سکتا ہے. اللہ نے یہی وعدہ کیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو صبر کے ذریعے سے، ثابت قدمی کے ذریعے سے، قوت اور حمیت کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں یہ صبر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور نماز بھی اللہ کے سامنے سچے دل سے پوری سچی نماز پڑھنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ آسان ان کے لیے ہے جو واقعی اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں اور جھکنا جانتے ہیں. جو دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور اگر وہ سر جھکائے بھی ہوئے ہوں تو علامہ کے کہنے کے مطابق ان کا سر بظاہر جھکا ہوتا ہے لیکن دل ان کا اللہ کے سامنے نہیں ہوتا. انہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر مدد نہیں آتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید
عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علامہ نے کتنے واضح انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنی لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یعنی تیرے دل میں تو اللہ نہیں ہے، تیرے دل میں تو لوگر بل اور اس پر دستخط کرنے والے موجود ہیں، تو تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرے دل میں تو منسٹری ہے، تیرے دل میں تو وزارت ہے، تیرے دل میں تو فلاں ہے اور عہدہ ہے، اور تیرے دل میں تو اپنی کرسی ہے، تیرے دل میں تو کچھ دولت ہے، کچھ ڈالرز ہیں، یہ تیرے دل میں ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے بتوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ بت صرف وہی نہیں ہوتا جو کسی انسان کی شکل کا بنایا ہوا ہو، یہ سارے کے سارے بت ہیں جو ہمارے اپنے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ جب تک اس صنم کو دل سے نکالا نہیں جائے گا اور اس دل میں اللہ کو نہیں بٹھایا جائے گا، اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں بہرحال اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں واقعی لوٹنا ہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے لوٹنا نہیں ہے اللہ کی طرف؟ کیا کوئی عیسائی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف نہیں لوٹنا؟ کیا کوئی یہودی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف نہیں لوٹنا؟ اتفاق سے یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، اور ہم مسلمان تو دن رات یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دن رات ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لوٹ کے جا رہے ہیں۔ قبرستان جو ہے وہ آباد ہوتا چلا جا رہا ہے، شہر خموشاں کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور شہر بے ہنگام کی آبادی گھٹ رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، دیکھنا ہے ہمیں، سوچنا ہے ہمیں کہ نہ جانے کس کا وقت کب قریب آ جائے اور کب اسے واپسی کا اچانک بلاوا آ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اللہ سے مدد طلب کرنے کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا، اللہ کی نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ہم ارادہ کر لیں، اور اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے لیڈرز کو، اپنی قوم کے رہنماؤں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے علاقے کے سرکردہ افراد کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو واپسی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر اس کی طرف نہیں ہوگی تو عزت نہیں ملے گی، دولت بھی نہیں ملے گی، 100 جوتے اور 100 پیاز دونوں کے دونوں کھانے پڑیں گے، اور جو کئی سال سے ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آنے والی ذلتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھائے بھی، اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔